صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو دودھ پیش کرے یا کوئی بندہ آپ کو اپنا خوشبو پیش کرے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو رد نہ کریں۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ کبھی مثلا ایک آدمی ہے بیچارہ دودھ نہیں پیتا یا اس کو دودھ منع ہے تو تھوڑا سا لے لے، گھونٹ لے لے، لیکن رد نہ کرے تاکہ سنت ادا ہو جائے، اور اس کے بعد رکھ دے کہ حضرت میں نے قبول کر لیا لیکن میں معذور ہوں۔ اچھا اسی طرح مثلا خوشبو ہے، بعض لوگوں کو بعض خوشبوئیں جو ہیں وہ الرجی کر دیتی ہیں تو وہ تھوڑی سی لینے کے بعد معذور عذر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خلاف نہ ہو جائے۔ تو حضور نے جب لے لیا اور نوش فرما لیا تو سارے صحابہ کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ حضور روزے کے ساتھ نہیں، اگر حضور کو روزہ ہوتا تو کبھی نوش نہ فرما۔ تو اس سے محدثین نے اور فقہا نے مسئلہ نکالا کہ عرفات کا روزہ بڑا افضل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حج نہ کرنا ہو، لیکن جو حاجی اس سال حج پہ جا رہا ہو اس کے لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا۔ اور جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے، مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے ملک میں ہیں، تو وہ اس دن روزہ رکھ لے تاکہ کوئی فضیلت تو ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم حجۃ الوداع میں وہ خطبہ عظیم جسے خطبۃ الوداع کے نام سے محدثین نے لکھا ہے، اور یہ وہ خطبہ ہے جو ایسا عظیم، جامع، معنی، کامل، مکمل خطبہ کائنات کی کسی کتاب میں اور کسی بڑے سے بڑے خطیب، بلیغ، ادیب سے آپ کو نہیں مل سکتا۔ اور یہ خطبہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر محدثین نے شرحیں لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ صرف خطبہ حجۃ الوداع پہ۔ تو اس کے لیے تو مستقل اگر ایک مہینہ بھی آدمی درس دے تو نہیں پورا کر سکتا، بہرحال اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج پوری دنیا میں یعنی جو انسانی حقوق کے بہت بڑے علمبردار ہیں، اقوام متحدہ ہے اور سلامتی کونسل ہے اور فلان ہے اور فلان ہے، ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے قوانین، سارے کے سارے حجۃ الوداع کے خطبے سے لیے گئے۔ اصل ان کا منشور جو ہے وہ وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صحابہ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ اب دیکھیں سب صحابہ کو پتہ ہے کہ جمعہ کا دن ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ چپ۔ اس لیے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی عالم آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، کیونکہ اس کے پوچھنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی سمجھانا ہوتا ہے، کوئی ہدایت دینی ہوتی ہے، اس لیے آداب میں ہے۔ فرمایا ای یوم ھذا، کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش۔ حضور نے فرمایا ای بلد ھذا، یہ کون سا ملک ہے؟ ای شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ چپ۔ انہوں نے کہا اللہ اور رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا تو سن لو کہ یہ شہر جو ہے شہر الحرام، اور یہ بلد جو ہے بلد اللہ الحرام، یہ شہر بھی حرمت والا، یہ بلد بھی حرمت والا، یہ دن بھی حرمت والا۔ تو اس حرمت کے تابع میں تمہیں ایک سب سے اہم بات بتاتا ہوں۔ فرمایا ان اموالکم و دماؤکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو کہ جیسے اس بلد کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے، ان سب سے بڑی خون مسلم کی حرمت ہے۔ مسلمان کا خون حرام، خبردار، مسلمان کے خون کو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے کہ یہ بلد اللہ الحرام کی بڑی حرمت ہے، اس شہر الحرام کی بڑی حرمت ہے، اس دن کی بڑی حرمت ہے، لیکن مسلمان کی عزت، مسلمان کا نفس، مسلمان کا مال تم سب پہ ایسے حرام ہے جیسے یہ بلد اللہ کا شہر حرام ہے، اللہ کا مہینہ حرمت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت دم مسلم پر بیان فرمایا، اور ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا کہ خون مسلم جو ہے وہ تو اللہ کے کعبے سے بھی افضل ہے۔ اب اسی سے آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ مسلمانوں پر اور اسلام پہ کہتے ہیں دہشت گرد، خدا کے لیے وہ اپنے مذہب میں کوئی ایک قول بھی ایسا دکھا سکتے ہیں؟
وہ اپنے مذاہب میں ایک ایک دلیل بھی کوئی ایسی دکھلا سکتے ہیں کہ وہ اسلام جو ایک خون مسلم کو اللہ کے کعبے سے بھی افضل کر رہا ہو، بلد اللہ الحرام سے بھی افضل قرار دے رہا ہو، تو وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے یا کسی کا خون بہا سکتا ہے؟ اور اس کے بعد حضور نے دوسرا اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں سن لو کہ ربا حرام، آج کے بعد سود حرام، ربا کی ساری قسمیں حرام۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ربا الجاہلیت موضوع تحت قدمی ھذا واول وانا ازو ربا عباس۔ حضور نے فرمایا کہ آج جتنی سود کی ربا کی قسمیں ہیں جاہلیت میں، ان سب کو میں اپنے پاؤں کے ساتھ کچل رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے سن لو کہ میرے چاچا عباس کا جس نے سود دینا ہے ختم، سب سے پہلے میں عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ حضرت عباس لوگوں کو قرض دیتے تھے سود پہ، اور بڑے لوگوں سے انہوں نے سود لینا تھا۔ آپ نے فرمایا ختم، سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا۔ اس لیے کہ ربا کی جتنی قسمیں ہیں یاد رکھیں، یہ آج کل جو ایک لوگوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے، یہ سروس چارجز ہیں، یہ بینکنگ کا سود ہے، وہ ساہوکاروں کا سود تھا، یہ فلان ہے، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ حضور نے فرمایا تھا نا کتا حرام ہے، وہ اس دور کا کتا، ہمارا کتا تو بڑا پالتو ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، شیمپو کرتے ہیں ہم اس کو کار پہ ساتھ بھی لاتے ہیں، رات کو بیوی کو ساتھ نہ سنائے لیکن کتے کو ضرور ساتھ سلاتے ہیں، یہ تو بڑا پیارا ہے، یہ کیسے وہ اس دور کا کتا بڑا خراب ہوگا، وہ حرام ہے، یہ تو وہی بات ہوگی۔ سود ہے، چاہے درد ہے، درد کو جس طرح بھی الٹو درد ہے۔ اور سود کا تھوڑا سا گناہ سن لیں کہ سود کی ادنا سے ادنا جو قسم ہے نا، اس کا گناہ اتنا ہے جیسے کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کہاں جا رہی ہے مسلم قوم جن کا 24 گھنٹے بینکوں کے ساتھ معاملہ ہے، کیسے ترقی ہو؟ اللہ کے ساتھ تو ہم لڑ رہے ہیں، فتح کیسے ہو جائے؟ اللہ نے فرمایا جو قومیں سود کھاتی ہیں فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہی ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے فتح ہو سکتی ہے بھائی؟ ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ ہم کیسے جنگیں کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے کافروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو خود اللہ سے لڑ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود ختم کیا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو خونی بدلے ہیں، جاہلیت میں یہ قاعدہ تھا نا کہ آپ نے اگر بندہ مارا ہے تو آپ کے 10 مار دیتے، اچھا جو آپ کے قبیلے کا مل جاتا اس کو بھی مار دیتے۔ حضور نے فرمایا خبردار، آج کے بعد کوئی کسی خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، سارے بدلے ختم۔ اور اول ما ازو عامر بن ربیعہ، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے عامر ابن ربیعہ جو عبد المطلب کی اولاد سے ہیں، اس کے خون کا بدلہ لینا تھا لوگوں نے، ہماری قوم نے، قبیلے نے، میں اس کو ختم کرتا ہوں، کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ختم۔ آپ نے فرمایا سن لو کہ اگر کوئی قتل عمد کرے گا تو اس کا بدلہ کیا ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی کو جان کے ارادے سے، نیت سے، آلہ قتل سے قتل کرے وہ قتل کیا جائے گا۔ اور اگر شبہ عمد ہو یا خطا ہو، قتل ایک خطا ہوتا ہے، جیسے کوئی گاڑی کے نیچے مر گیا تو مارنا تو نہیں چاہتا تھا نا آدمی، خطا مر گیا، آپ شکار کھیل رہے تھے، بجائے خرگوش کے کسی بندے کو اتفاق سے گولی لگ گئی تو یہ قتل خطا ہے۔ ایک ہوتا ہے شبہ عمد، کیا مانا کہ آپ نے واقعی لکڑی ماری اس کو، آپ نے اس کو تھپڑ مارا وہ مر گیا، اب مارا تو ہے نا آپ نے، لیکن عام طور پہ تھپڑ سے بندے مرا نہیں کرتے، عام طور پہ لکڑی سے بندے نہیں مرا کرتے، اس کو کہتے ہیں شبہ عمد۔ اس میں حضور نے فرمایا کہ 100 اونٹ دیت ہوگی، 100 اونٹ کی ہر سال قیمت ہوگی، جیسے قیمت بڑھ جائے دیت بڑھ گئی، قیمت کم ہو گئی تو پھر اس کی دیت بھی کم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ خبردار جو اللہ نے میراث میں حصے مقرر کر دیے ہیں، لڑکے کا، لڑکی کا، ماں کا، باپ کا، بہن کا، بیوی کا، شوہر کا، خبردار ان فرائض میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور حضور نے فرمایا اگر تو وصیت کرنا چاہتا ہے تو ثلث سے زیادہ وصیت نہ کرے۔ کیا مانا، اگر کوئی بندہ اب شوق ہو گیا کہ اللہ نے مجھے جائیداد دی ہے، میں مدرسے کو دیتا ہوں، میں مسجد کو دیتا ہوں، میں ٹرسٹ بناتا ہوں، میں کوئی اللہ کے راستے میں کوئی کالج کھولتا ہوں، کوئی اسکول کھولتا ہوں، اس میں لگاتا ہوں، تو آپ کو حق ہے کہ 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے، یعنی اپنی جائیداد کے تیسرے حصے میں تو وصیت کا حق ہے، باقی جو ہے وہ آپ کی اولاد کا ہے، ورثاء کا ہے۔ اور یہ نہیں کہ آپ سارا مالی وصیت کر دیں جی میں بڑی نیکی کما رہا ہوں، یہ نیکی نہیں ہوگی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اوصیکم بالنساء، حضور نے فرمایا خبردار میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا، فإنہن لکم اوارن، یہ تمہارے ہاتھوں میں ایسے ہوتی ہیں بیچاری جیسے کوئی قید ہو، جیسے قیدی کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ان کے ساتھ خیال رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان پہ کوئی ظلم و زیادتی اور تعدی نہ کرنا، اور ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بھی برداشت کرنا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں اچھا آدمی وہ شمار ہوگا جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بھی بیان فرمائے اور فرمایا کہ ان کے حقوق اور ان کی بات جو ہے کچھ برداشت بھی کر لیا کریں۔ جیسے واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی تھی بڑی بد زبان، اللہ معاف کرے، تو وہ جناب چھوٹی چھوٹی سی بات پہ بات ہوتی ہے نا، اللہ پاک معاف کرے، بس بولنے کی عادت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے، وہ یعنی چپ ہی نہیں کرتی۔ اور جہاں عورت نہ بولے تو سمجھو بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اگر عورت بول نہ رہی ہو نا تو پھر سمجھو اسے کوئی تکلیف ہے، پھر اسے آپ کسی نفسیات کے معالج کے پاس لے کر علاج کرائیں۔ عورت خاموش رہ نہیں سکتی، الا قلیل من عبادی الشکور، بہت قلیل لوگ ہیں جن کو اللہ نے چپ کرنا سکھایا ہے، ورنہ عورت تو نام ہی بولنے کا ہے۔ تو وہ آدمی بیچارہ بڑا بیوی سے تنگ آیا، اس نے کہا میں امیر المومنین کو جا کے شکایت کرتا ہوں۔ حضرت عمر کو شکایت کرنے کے لیے جب آئے، ان کے گھر دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، حضرت عمر آ رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت عمر کی بیوی بھی اتنی زور زور سے حضرت عمر سے بات کر رہی ہیں۔ آئے تو نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، انہوں نے کہا اچھا جی مجھے اجازت۔ تو آپ نے فرمایا ابھی مجھے بلایا کیوں خدا کے بندے؟ اس نے کہا حضرت میں جو شکایت کرنے آیا تھا وہ تو یہاں بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری بیوی بڑی زور زور سے باتیں کرتی ہے، چیختی ہے اور لڑتی ہے اور ایسا، تو میں اس کی شکایت لے کے آیا، تو آپ کی بیوی تو آپ پر چیخ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا دیکھو صرف چیخ بھی تو نہیں رہی، میرے لیے کھانا بھی تو بناتی ہے، میرے لیے گھر کی حفاظت بھی تو کرتی ہے، میرے بستر بھی تو ٹھیک کرتی ہے، میرے کپڑے بھی تو تیار کرتی ہے، میری اولاد کو بھی تو سنبھالتی ہے۔ اگر اتنی ساری ذمہ داریاں قبول کرنے کے بعد صرف زیادہ زور سے بول لیتی ہے تو اتنا تو ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے نا، کچھ ہمیں بھی تو برداشت کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اگر عورتوں سے ایسی کوئی بات ہو، جیسی حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بلکہ اولیاء اللہ سے بھی ان کا مقام شاید بلند تھا، تو بہت بڑے اور نازک مزاج اتنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے کہ ایک مرید نے آپ کی خدمت میں ایک رضائی لحاف جو ہوتا ہے نا رات کو اوڑھنے والا، ہم تو اس کو رضائی کہتے ہیں، عربی میں لحاف کہتے ہیں، وہ لحاف آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ صبح کو حضرت جب نماز پڑھانے کے لیے آئے تو آنکھیں مبارک سرخ تھیں، تو کسی ساتھی نے پوچھا کہ حضرت معلوم ہوتا ہے کہ رات سو نہیں سکے؟ فرمایا ہاں بھائی، وہ ایک مرید تھا، ایک عقیدت مند تھا، اللہ کا بندہ، وہ رضائی لے کے آیا، تو میں نے کہا کہ اب وہ اتنی محبت سے اتنی دور سے رضائی لے کے آیا ہے تو کم سے کم میں ایک دن ایک رات تو استعمال کر لوں، لیکن اس کی سلائی چونکہ ٹیڑھی تھی اس کی وجہ سے ساری رات مجھے نیند نہیں آ سکی، یعنی میرے ذہن پہ اثر ہو گیا کہ سلائی سیدھی نہیں ہے، سلائی یوں ٹیڑھی ہے، زگ زیگ ہے، تو یہ کیا ہے یار، یہ کیسے ٹیڑھے آدمی نے سیا ہے اس کو؟ بس اسی سوچ میں دماغ جو تھا وہ پریشان ہو گیا، اور نہیں یعنی اتنی نزاکت تھی حضرت کی طبیعت میں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اتنا نازک مزاج بنایا تھا کہ اگر کوئی آدمی گلاس جو ہے نا جی، اگر یہاں سے پکڑنے کے بجائے یہاں پکڑ لیتا تو حضرت کو سر میں درد ہو جاتا تھا، یعنی اتنی نفاست تھی تمام۔ لیکن بیوی اللہ معاف کرے جناب ایسی بد زبان تھی کہ وہ گالی سے کم میں بات ہی نہیں کرتی تھی حضرت کے ساتھ۔ تو حضرت کا ایک طالب العلم تھا پٹھان، اس کو بھیجا آپ نے گلی پہ جا کے گھر سے فلاں چیز لے کے آؤ۔ وہ گیا تو بیگم صاحبہ نے تو جناب وہ سنائی نا، ماشاءاللہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ پٹھان صاحب کا تو خون کھول گیا۔ واپس آیا، اس نے کہا استاد خوشی تمہارا بیوی، ہمارا بیوی ہوتا نا ہم اس کو آج سبق پڑھا تھا، خدا کا قسم ہم زندہ نہیں چھوڑتا۔ یہ کیسا بیوی ہے، یہ تو بکواس کرتا ہے استاد، یہ تمہارا بیوی ہے، خدا کے لیے مجھ کو اجازت دو تو ہم اس کو ابھی ٹھیک کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی ٹھنڈے ہو جاؤ، خدا کے بندے کوئی بات نہیں، دیکھو میری بیوی ہے، تمہارے لیے تو ماں کے برابر ہے نا، تم جو میرے مرید ہو، تو میں اگر تمہارا باپ ہوں تو وہ تو تمہاری ماں کے برابر ہو گئی، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اس نے کہا استاد دیکھو ہمارا پیری مریدی اپنی جگہ، ایسا بیوی کو چھوڑو طلاق دو۔ اس نے کہا دیکھو بھائی اگر یہ اچھی ہے تو میں کیوں طلاق دوں، اور اگر گندی ہے تو دوسرے بھائی کے گلے میں کیوں ڈالوں؟
جب میں طلاق دوں گا تو کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی نا، پھر میں نے اپنی گندگی کسی اور کے گلے میں ڈال دی، یہ کون سا ثواب ہوگا مجھے؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ بات سنو، آج مرزا مظہر جان جانا جس مقام پہ پہنچا ہے وہ اسی بیوی کے صدقے میں ہے کہ وہ بد زبانی کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں اور اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، تو میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا، ولہن مثل الذی علیہن، جیسے تمہارے حقوق ہیں ان پر اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں تم پر۔ اور حضور نے وضاحت فرما دی، آپ نے فرمایا تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے گھر میں تمہارے اذن کے بغیر کسی کو داخل نہ کرے، تمہارا حق اس پر یہ ہے کہ جب تم حکم کرو تو اطاعت کرے، تمہارا حق عورت پہ یہ ہے کہ تمہارے بال کی تمہاری عزت کی حفاظت کرے، تمہارا حق اس پہ یہ ہے کہ تمہارے منشے کے بجائے وہ اپنی عزت میں کبھی کسی قسم کا داغ نہ لگنے دے، اور اس کا تم پر حق ہے کہ اس کا نفقہ، اس کا خرچہ، اس کی عزت، اس کی جان، اس کی مال، اس کی آبرو کی حفاظت کرنا اور اس کے پورے پورے حقوق جو ہیں ادا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل نساء پر بھی آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں بڑا عظیم خطبہ عطا فرمایا اور ان کے حقوق بھی بیان فرمائے، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ آپ کو میں مہاجرین و انصار کے بارے میں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ رکھنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے مال دینا ہے حقوق العباد وہ ادا کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد جو ہے کبھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اسی دن یہ آیت مبارک نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آج کے دن ہم نے دین کامل مکمل کر دیا، اور ہم نے آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے، قیامت تک کے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے۔ یہ وہ آیت مبارک ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ یا امیر المومنین لو نزلت علی رسولنا، اگر یہ آیت ہمارے نبی پہ اترتی لجعلناہ عیدن، ہم عید بنا دیتے۔ حضرت عمر نے کہا جاہل تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں پتہ ہے کب اتری تھی؟ انہ یوم الجمعۃ و یوم عرفہ، یہ جس دن اتری ہے جمعہ کا دن تھا اور عرفات کا دن تھا، تو مسلمانوں کی تو دو عیدیں ہیں اس دن، تم تو ایک عید بناتے، اللہ نے تو ہماری دو عیدیں کی تھی اس دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا، حج ادا کرنے کے بعد آپ سفر فرماتے ہوئے خیریت کے ساتھ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہ سفر جو ہوا تھا، اور دوسرا مسئلہ جو حضور نے حل فرمایا وہ تھا اشہر حرم کا۔ آپ نے فرمایا ان عدت اللہ عند اللہ 12 شہرا، آپ نے فرمایا اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے تھے حرمت والے؟ یاد رکھیں، رجب وہ اکیلا ہے، پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، جن میں لڑائی، قتال، ہر چیز بند تھی۔ لیکن کافر کیا کرتے تھے مشرکین مکہ؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اللہ نے فرمایا کہ کافر جو نسی کی رسم نکالی تھی، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواتعوا عدۃ ما حرم اللہ۔ اب مکے والے کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے کہ بھئی ان مہینوں میں تو جنگ ہو نہیں سکتی، اب کافی دن ہو گئے لڑائی نہیں ہوئی، کافی دن ہو گئے مال نہیں لوٹا، کافی دن ہو گئے ان کو کسی قبیلے پہ چڑھائی کرتے، وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اس دن جو محرم آ رہا ہے نا، اس کو یہ محرم نہیں ہے، بس 1 مہینہ اس کے بدلے میں ہم بعد میں محرم کر لیں گے۔ اچھا، یا کبھی یہ کرتے جو محرم ہے کہتے یہ سفر ہے، محرم کا نام رکھ دیتے سفر، اور آگے جو سفر آئے گا وہ کہتے تھے یہ محرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار، کوئی آدمی اللہ کے مہینوں سے نہیں کھیل سکتا۔ استدار، اب پورا دور جو ہے وقت کا پھر پھر کے اسی جگہ پہ آ گیا جو حق ہے، کیونکہ جب تم مہینے بدل دیتے ہو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے حج بدل گیا، پھر حج جو ہے ذی الحجہ کے بجائے کبھی محرم میں کر رہے ہیں، کبھی سفر میں کر رہے ہیں، رمضان بدل گیا، سارے مہینے بدل گئے۔ یہ کیا تلاعب کرتے ہو تم اللہ کے مہینوں سے؟ اللہ کے شہور ہیں، اللہ کے دن ہیں، اللہ کے ایام ہیں، ان سے کسی قسم کا تلاعب نہیں کیا جا سکتا۔